باڑے میں ازاخانے میں جو جھک کے علم آئے، انیس نے اسے بھی ایک ربائی میں کہہ دیا۔ اور یہ انیس کا کمال دیکھے گا کہ اور اچھا یہ بھی دیکھے گا بھائی پتن کہ جب وہ علم آتے ہیں نا کٹکوئی والے تو اس کو گھماتے ہیں، اچھا اور جب یہ اندر لے کے آتے ہیں تو وہ لچکتے ہیں، یعنی علم میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ جو لمبے علم ہوتے ہیں جب وہ جھکائے جاتے ہیں تو اس میں ایسے جنبش سی ہوتی ہے، اس جنبش کو بھی انیس نے نصب کیا ہے جو علم میں جنبش ہوتی ہے۔ اور یہ انیس کا کمال دیکھیے گا کہ کیا اتنا بڑا شاعرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ علم جو آئے امام باڑے میں روبے شہزیجا سے تھراتے ہیں۔ امام باڑہ حسین کا گھر ہے، نہیں سمجھے؟ بادشاہ بیٹھا ہے یہاں اور عباس کا علم آ رہا، روبے شہزیجا سے تھراتے ہیں، سب طرز غلامانہ بجا لاتے ہیں۔ آداب یہ ہے کہ تعزیہ خانے میں آتے ہیں تو چھپ چھپ کے علم آتے ہیں۔ جناب اور یہ علم آتے آتے جب نجمہ افندی اور جوش یہ کہ جو جدید شاعری ہے، انیس کے حصار سے نہ جوش نکل سکے نہ نجمہ افندی۔ اور جب ان لوگوں نے علم کی تعریف کی تو دونوں کا ایک ایک بند مشہور ہے، اور اس کو بھی میں نے بتایا کہ انیس سے جوش کو یا نجم کو، نجمہ افندی کو، ان لوگوں کو فائدہ کیا پہنچا، یعنی انیس طاقت دے رہے ہیں شاعری کی، ان آج کے شاعروں کو طاقت دے رہے ہیں، طاقت پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ جوش ہیں، دیکھیں کہ کیا یہ انیس کا رنگ نہیں ہے؟ جوش نے اس کو نہیں اپنایا۔ اور چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، ابا سے نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ یہ جوش۔ اور اب یہ نجمہ افندی، اہل جہاں کی آج ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر، ہائیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، سب کے راکٹ جا رہے ہیں، سب سیاروں پہ جا رہے ہیں۔ نجمہ افندی کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم سوچ رہی ہے کہ ہم جا کے چاند پہ کیا کریں گے، ہم جائیں گے تو کیا کریں گے، تو نجم کہہ رہے ہیں ہم بھی کچھ سوچ رہے ہیں، ہیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر، ابا سے نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند میں حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ چاند میں حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ تو جناب علی یہ ہیں میر انیس کی سخاوتیں، یہ ہیں میر انیس کی عظمتیں، اور یہ کہ بچوں کو پڑھائیے اور اس کو آپ نہ، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس میں لطف اتنا ہے کہ آپ دیکھیں سننے میں کتنا مزہ ہے، ذہن کو کتنی روح ملی، یعنی لفظ ایسے رکھے ہیں اس میں کہ ایک لطف ہے سننے کا۔ اور ظاہر ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی سی جھلکیاں دکھا دوں، ورنہ یہ کہ تو عمر بھر کا کام ہے۔ بہت سے لوگ وہ گزر گئے کہ جو ساری زندگی پڑھتے رہے انیس، اس پہ ہندو بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور آج بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ انگریز ڈاکٹر میتھیوز کہتا ہے کہ ہم انیس کے مصروں پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کہا شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، تو انگریز ایسی شاعری پہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی شاعری نہیں کر پاتے۔ انگریزی شاعری میں یہ بات نہیں ہے، فارسی شاعری میں یہ بات نہیں ہے، عربی شاعری میں یہ بات، دنیا کی کسی شاعری میں یہ بات نہیں جو اردو میں ہے۔ اور وہ کیوں؟ انیس کی وجہ سے، انیس کی وجہ سے۔ اور انیس کو یہ روح کیسے مل گئی؟ کربلا کی وجہ سے، انیس کی وجہ سے۔ اور انیس کو یہ روح کیسے مل گئی؟ کربلا کی وجہ سے، محبت حسین کی وجہ سے۔
اور وہ چیزیں لکھی ہیں، وہ حساسیت بھر دی ہے، وہ نفسیات بھر دی ہے کہ آج کی ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کریں۔ چند جملے ہیں اور تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ ذہن میں کچھ یاد آ رہا ہے، اور تاریخ میں یہ ہے کہ عباس اپنی ذات سے فدائے حسین تھے، فدائے اولاد حسین تھے، لیکن ایک بات عباس نے ایسی کی کہ جو کائنات کے کسی بھی محافظ نے اپنے مالک کے لیے نہیں کی۔ وہ سنیا، اور اس میں عباس کائنات میں تنہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم حسین کی اولاد کی حفاظت کرنا، اور اس اولاد سے کہا کہ تم اپنی اولاد سے وصیت کر دینا کہ جب تک حسین کی نسل روئے زمین پہ رہے اس کی حفاظت کر دینا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ تفصیلات پھر کبھی عرض کریں گے۔ بعد کربلا امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما تھے، اصحاب و انصار بیٹھے ہوئے تھے کہ عصمت سرا کا پردہ ہٹا، اور ایک 14-15 برس کا بچہ بہت خوبصورت چہرہ اور خوبصورت لباس میں اندر جیسے ہی آیا تو امام اس کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے گلے لگایا، پیشانی کو چوما، پھر اپنی مسند پہ بٹھا دیا اور ساتھ میں بیٹھ کے اس سے باتیں کرنے لگے۔ بہت ہی ادب سے اس بچے نے کچھ باتیں کی، اور پھر وہ اٹھ کے واپس جانے لگا تو امام پھر کھڑے ہوئے اسے رخصت کرنے کے لیے۔ پھر وہ بچہ چلا گیا۔ جتنے اصحاب بیٹھے تھے انصار وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ جب وہ بچہ چلا گیا تو اصحاب نے ہاتھ باندھ کے پوچھا، مولا آپ تو امام وقت ہیں، اس وقت تو آپ سے عظیم کوئی روئے زمین پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا بچہ آیا اور اس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھ گئے، اس کی کیا وجہ؟ کہا بھائی میرے چچا عباس کا پوتا ہے، یہ میرے چچا عباس کا پوتا ہے۔ کہا تو آپ اس کی تعظیم کریں گے؟ تو رونے لگے۔ کہا تم تعظیم کی بات کرتے ہو، جو ہمارے چچا نے کربلا میں ہم لوگوں کے ساتھ خدمات کی ہیں اس کا احسان ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے، تم ایک تعظیم کی بات کر رہے ہو۔ اللہ اللہ، اب وہ کیا ہے راز کہ عباس کی خدمات کیا ہیں؟ وہ سب آپ کے سامنے۔ پانی لانے کے لیے فرات جانا، پورے 6 مہینے کے سفر میں بچوں کی خدمات، محافظت، شب عاشور خیموں کے گرد تلایا پھرنا۔ کوئی ایک بات ہو تو بیان، لیکن اس وقت میری نظر میں ایک بات ہے، اور وہ بات بیان کر کے میں تقریر ختم کروں اور آپ علم کی زیارت کریں۔ اور وہ بات یاد آئی مجھے کہ جب صبح عاشور آئی تو عباس نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو بلایا، قریب تینوں بھائی عباس کے، آکے عباس کے 4 بھائی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے نا، ایک بھائی جعفر ہیں، ایک عبداللہ ہیں، اور ایک عمران، ایک 21 برس کا ہے، ایک 22 برس کا ہے، اور ایک 23 برس کا ہے۔ چھوٹے بھائی ہیں عباس کے، عباس خود 32 برس کے ہیں، عباس خود 32 برس کے ہیں۔ تینوں جوان بھائی آئے، سامنے آئے تو کہا کہ تم تینوں ہمارے ماں جائے ہو، تم پر ہمارا اختیار ہے، یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سب حسین پر سے قربان ہوں گے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تم بھی حسین پر سے قربان ہوگے،
تو بات ہی کیا رہ گئی؟ جملہ سنیے، ہمیں معلوم ہے کہ تم بھی حسین پر سے بول، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم تینوں کی لاشیں میرے سامنے آئیں۔ اللہ، وفا دیکھیے آپ نے، میں چاہتا ہوں میرے سامنے جا کر حسین پر سے قربان ہو اور میں لڑائی دیکھوں۔ تینوں بھائی گئے، جنگ کی، لڑے، قربان ہو گئے، جوانوں کے لاشیں آ گئے۔ کیا اب بھی عباس کا کوئی کام باقی ہے محبت حسین میں؟ تو عباس کے دو بیٹے تھے، ایک فضل تھے، وہ بڑے تھے، اور ایک بیٹا محمد تھا۔ بعض نے لکھا 4 بیٹے تھے، 2 کربلا آئے، 2 مدینے میں رہے۔ ایک عبداللہ بھی بیٹا تھا جو بہت چھوٹا تھا، اس کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا تھا کہ بیٹا دادی جہاں بھی جائیں انگلی پکڑ کے ساتھ جاتے رہنا۔ دادی کا دل نہ لگے گا خالی گھر میں، تو عباس نے چھوٹے بچے کو جو سب سے کم سن تھا اس کو دادی کے پاس چھوڑا، لیکن جو 9 برس کا بیٹا تھا محمد اس کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ اور جب بھائیوں کی لاش آ گئی، مقتل میں لا کے 3 جوان برابر کے بھائیوں کے لاشیں رکھ دیے گئے، تو ایک بار عباس نے گھوڑے کو موڑا اور خیمے کے قریب آئے، گھوڑے سے اترے، خیمے کا پردہ الٹ کر اندر داخل ہوئے اپنے خیمے میں۔ دیکھا سامنے زوجہ کھڑی ہیں، جناب لبابہ، جن کا نام جناب زکیہ بھی ہے، بالوں کو بکھرایا ہے۔ ظاہر ہے کہ لاشیں آئی ہیں عباس کے بھائیوں کی، خیمے میں ایک فریاد و بکا کا غل ہے۔ ایسے میں عباس نے آواز دی اور اپنی زوجہ سے پوچھا میرا بیٹا محمد کہاں ہے؟ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، باپ کی پہلی آواز پر بچہ دوڑتا ہوا ہے۔ جیسے ہی بیٹا عباس کے سامنے آیا، پہلا سوال عباس نے کیا، لڑنے کو دل چاہتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بہت روگے، جب بھی میں نے پڑھا ہے میں خود قابو میں نہیں رہا، تو تمہارے لیے تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ میں عباس کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بیٹا، آؤ پھر میرے قریب آؤ۔ ایک بار عباس نے بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا، زرہ پہنائی، سر پہ چھوٹا سا خود رکھا، کمر کو کسا، زوجہ سے چھوٹی سی تلوار مانگی، بیٹے کی کمر میں تلوار لگائی۔ جب تیار ہو گئے محمد، تو عباس نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، خوشی میں اپنے سپاہی بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھا کر حسین کے سامنے آئے اور آ کر کہا آقا غلام زادے کو اجازت دیجیے تاکہ یہ میدان میں جائے۔ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا عباس اتنا پیارا بچہ، اس کو میدان میں بھیج رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، بچہ زخمی ہو جائے گا۔ کہ کوئی بات نہیں آقا، عباس کا بیٹا ہے، عباس کا بیٹا ہے، بہادری سے لڑے گا۔ اب کیا کریں؟ حسین چاہتے تھے کہ کسی طرح روک لیں پیارے سے بچے کو، تو کہا عباس اگر یہ بچہ مارا گیا تو تمہاری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ کہا آقا کوئی پرواہ نہیں ہے، میں 2 بیٹوں کو مدینے میں چھوڑ آیا، اب اس کو جانے دیجئے، اب غلام زادے کو جانے دیجئے۔ حسین نے کہا اچھا عباس جیسی تمہاری مرضی۔ حسین نے سر جھکا دیا، عباس نے اپنے ہی گھوڑے پر اس کو بٹھا دیا اور یہ کہا کہ ماں بھی لڑائی دیکھ رہی ہے، باپ بھی لڑائی دیکھ رہا ہے، بہادری سے لڑنا، میں تمہاری جنگ دیکھ رہا ہوں۔ اب بیٹے کو یہ خیال ہے کہ علمدار لشکر حسینی میری لڑائی دیکھ رہا ہے۔ عباس
محمد بن عباس کی لڑائی دیکھ رہے تھے. بہت بہادری سے لڑتا ہوا بیٹا آگے بڑھتا جا رہا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا. ایک بار چاروں طرف سے جو حملہ ہوا اور نیزے چلے تو بیٹا ڈگمگایا اور ایک بار گھوڑے سے گرا. جب گھوڑے سے گرا کہا بابا آپ پر میرا سلام، آپ پر میرا سلام. جیسے ہی بچے کی آواز آئی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، لگام فرس کو کھینچا، چاہا کہ میدان میں گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جائیں. ایک بار حسین آگے آئے، اپنے گھوڑے کو عباس کے آگے روکا. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟